आज खूबसूरत आयत है खुदावंद के पाक कलाम में से। आइए मिलकर पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 19वीं आयत। रूह को ना बुझाओ। खुदा का कलाम ईमानदारों की जिंदगी में आग की तरह काम करता है और इसी तरह खुदा का रूह भी हमारे अंदर आग का काम करता है। लेकिन पौलुस हमें ये कह रहा है कि इसे ना बुझाओ, यानी जो आग खुदा ने आसमानी बाप ने अपने तख्त में से हमारे लिए भेजी है, उस आग के दरिया में से जो हमें थोड़ी आग हमें भी मिली है, पौलुस रसूल आज हमें सिखा रहे हैं कि हम उस आग को कभी भी अपनी जिंदगी में बुझने ना दें। और ये एक खास काम है जो जिंदगियों में खुदा लगातार चाहता है कि रूह की आग, रूह की मामूरी, रूह की हजूरी से हम भरे रहें। पौलुस रसूल तो बहुत ही खूबसूरत उनके बारे में कलाम एक बात बताता है कि वो कहते हैं, मैं रूह की सुनकर चलता और रूह की सुनकर ठहर जाता हूँ। यानी इतना रूह के ताबिया, इतना रूह की मामूरी में जिंदगी बसर करने वाला शख्स था। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम उससे बहुत अच्छी कीमती बातें सीखते हैं। तो ये आग जो हमारे अंदर खुदा ने लगाई है, ये कैसे बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है? खुदा ने इंसान को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। जैसे कलाम में लिखा है कि उसने मिट्टी के बर्तनों में, हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, हम में उसने अपनी वर्शिप को रखा है, हमदो सना को हमारे अंदर रखा है। और उसने हमें मिरास के तौर पर कलाम बख्शा है ताकि हम उसे पढ़ें, और रूह की तहरीर भी वो हमें देता है। तो जब इंसान जो एक ईमानदार है, खुदा के रूह से भरा होता है, किसी भी सबब से, अगर वो अपनी मसरूफियात की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, अगर वो खुदावंद की वर्शिप करना छोड़ जाता है, रोजे रखना छोड़ जाता है, दुआ या मीटिंग में जाना छोड़ देता है, खुदा के साथ शख्सी जो राबता होता है, बातचीत होती है, जब वो छोड़ जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा का रूह उसकी जिंदगी से बुझना शुरू हो जाता है। वो आग जो खुदा ने ईमानदार की जिंदगी में लगाई होती, वो बुझना शुरू हो जाती। तो इफसियों में ये भी लिखा है, पौलुस ये बताते हैं कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। यानी खुदा का पाक रूह जो है वो रंजीदा होता है कुछ हमारी बातों से, वो उदास हो जाता है। तो दूसरी तरफ अगर हम सीखें तो पौलुस का ये कहना है कि हम रूह को खुश रखें। तो रूह रंजीदा कैसे होता है और खुश कैसे होता है? जब कोई भी ईमानदार जिसके अंदर रूह कुदस है, खुदा ने उससे पाक रूह से भरा है, जब वो दुनिया को खुश करना शुरू कर देता है, कहता है चलो अपनी जिंदगी का जो बगाड़ है वो अपना जिंदगी का तरीकेकार बिल्कुल दुनिया की तरफ तरह कर लेता है। यानी दुनिया के लोगों की और खुदा के लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो ईमानदार कहता है कोई बात नहीं, ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो थोड़ी रिश्वत लेते हैं, ये भी तो काम में बेईमानी कर रहे हैं, ये भी तो ऐसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जब एक ईमानदार जो रूह से भरा हुआ होता है, जैसे लोग बिल में बड़ी हेरा फेरी करते हैं, बिजली के बिलों में, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ईमानदार जो रूह से भरा है उससे फर्क होना चाहिए। जब वो दुनिया को खुश करना शुरू कर देता है तो दुनिया में मगन हो जाता है, दुनिया की को अहमियत देना शुरू कर देता है, तो फिर हम दुनिया को खुश कर रहे होते हैं या अपनी अजीजों को खुश कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। तो एक ही चीज खुश रह सकती है, या तो खुदा का
पाक रूह खुश रह सकता है या फिर दुनिया। चाहे हमें कितनी भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़े, तो भी हमें खुदा के रूह को खुश करना चाहिए। और दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के जो रस्म व रवाज है, दुनिया के जो काम हैं, हमें उनसे बचना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें पाक रूह अपने तख्त से तोहफे में बख्शा है। तो हमें उसकी सुनना चाहिए, उसके नाम को जलाल देना चाहिए, और बिल्कुल हमें अपने वक्त को पाक रूह के हैंड ओवर करना चाहिए। बल्कि हम जब कुछ लोग बैठते, जब मैं कहीं इधर उधर मीटिंग्स में जाती हूँ, तो मैं अक्सर खुदा के पाक रूह से कहती हूँ, खुदावन मुझे यहाँ बैठे हिकमत देना, मैं कोई ऐसी बात ना कह जाऊँ कि वो तुझे उदास कर जाए या वो तुझे नाराज कर जाए। तो हमें यानी जहाँ भी है, पाक रूह हमारे वहाँ साथ है, तो हमें पाक रूह से बातचीत करते रहना चाहिए। तो पाक रूह जो है वो हमें अपनी हजूरी मामूरी से भरता रहता है, और इसकी हर रोज जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमें पाक रूह मिल गया है, वो कुव्वत हमें मिल गई है, तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं। बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि हमें हर रोज गैर जुबानों में दुआ करनी चाहिए। जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं, तो हम अपनी तरक्की कर रहे होते हैं, और खुदा के रूह से हम चार्ज हो रहे होते हैं। खुदा का रूह हमारे अंदर, हमारी रूह की बैटरी जो है उसे फुल कर रहा होता है, आग से भर रहा होता है। और फिर जब हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं, फिर हम आग से भरे होते हैं, क्योंकि खुदा के रूह को हमने मौका दिया होता है कि वो हमारे अंदर आज हमें ताज़ा मसा दे, ताज़ा हमें मामूर करे। तो रूह के आने का पता चलता है, पर रूह के जाने का कोई पता नहीं चलता। रूह के आने का मुझे जो रूह मिला, तो मेरी एक आंटी हॉस्टल में आई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज आपको तोहफा मिलेगा। उस हमारे हॉस्टल में कोई पाक रूह के बारे में इतनी स्टडी नहीं थी, और फिर उन्होंने कहा और मेरी दुआ की गई, तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, और मुझे मतलब इतनी स्टडी नहीं थी हमारे पास उस दौर में, और खुदा के पाक रूह ने मुझे उसी दिन छुआ। यानी पाक रूह के आने का पता चलता है। कितने लोग बैठे थे और सब दुआ कर रहे थे, और सबके सामने मुझे खुदा का तोहफा मिला। लेकिन अगर जब रूह चला जाता है तो पता नहीं चलता। मसीह ने फरमाया, जब मसीह ने आसमान पर जाने से पहले मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और खास जो बात इन आयात में जो मैं आज करना चाहती हूँ, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। यानी जिसको पाक रूह मिल जाता है, वो क्या हो जाता है? खुदा का बेटा और बेटी हो जाता है। और जब पाक रूह छोड़ जाता है, तो फिर वो यतीम हो जाता है। तो पाक रूह इतना ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं 2-3 मिसालें देना चाहती हूँ। खुदा ने हर एक के लिए पाक रूह रखा है। कलाम बताता है, यीशु मसीह ने फरमाया, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हें मांगने से पाक रूह क्यों ना दूंगा। कलाम तो ये भी नबूवत है कलाम की कि आखिरी दौर में खुदावंद हर एक बशर, चाहे वो किसी कौम, किसी भी कबीले को होगा, खुदावंद उसे पाक रूह से भरेगा। यानी पाक रूह हर एक को छुएगा, हर एक को मामूर करेगा। तो पुराने अहदनामे में भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, नए अहदनामे में भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। खुदा ने समसून को पाक रूह से भरा था। कलाम बताता है कि खुदा ने अपना रूह उसके अंदर डाला और उसे अपना पाक रूह देकर जोरावर बना दिया। और कलाम कहता है वो खुदा का नजीर बन गया। वो खुदा ने उसे अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करने के लिए पाक रूह दिया था। और फिर जब वो खुदा का पाक रूह उसके अंदर था, तो कलाम में हम पढ़ते हैं, उसकी स्टोरी से हम सब वाकिफ हैं। उसने एक ही हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया था। इतना पावरफुल था। दुश्मन जो है वो भी उससे डरते थे, उसकी ताकत को मानते थे, उसकी ताकत को जानते थे। लेकिन
ایک دن اس نے بلکہ جو قضات کے 3 باب میں جس میں اس کا ذکر ہے، تینوں باب میں اس نے خداوند کے نام کو جلال دینے کی بجائے وہ دنیا میں اتنا مگن تھا، اپنی خواہشوں کا اتنا تابع دار تھا، وہ اپنی جو اس کی اندر کی دل کی خواہشیں تھی، اپنی بدن کی ضروریاتیں تھی، وہ ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، نہ باپ کی سن رہا تھا نہ ماں کی سن رہا تھا۔ باپ نے کہا بھی تھا کہ تم اپنی قوم کی عورت سے شادی کرو، لیکن وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے تھا، دنیا میں مگن ہو گیا، اپنی زندگی کا طریقہ کار اس نے بگاڑ لیا تھا۔ تو اگر ہم خداوند کے کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 16واں باب اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب اس کی عورت کے پیچھے وہ اس دنیا میں مگن ہو گیا اور اس نے اس کے بال کاٹ دیے، تو وہ اسے بار بار کہتی تھی، دیکھو فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالے۔ تو وہ ہر دفعہ کہتا تھا، میں اٹھوں گا، میں جھٹکوں گا اور میں مار ڈالوں گا۔ تو اس دفعہ بھی 16 باپ قضات کی 16 باب 20 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ خداوند کا پاک روح اس سے الگ ہو گیا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ خداوند کی روح مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ خداوند کی طاقت، خداوند نے جو میرے بدن کو طاقت دی ہے وہ مجھ سے جاتی رہی ہے۔ اس کا بدن ویسے ہی تھا، لیکن اس کے اندر سے خدا کی حضوری نکل گئی تھی۔ اسی طرح داؤد بھی بہت ہی مسا شد خداوند کا بندہ تھا۔ جب خداوند نے سیموئل کو ان کے گھر بھیجا تھا تو وہ ایک لڑکا ہی تھا، نوجوان تھا، اور زبور 92 اس کی 10 آیت میں وہ ایک خوبصورت بات اپنے لیے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے، یہ داؤد کی میں بات کر رہی ہوں، داؤد کہتا ہے جو روح سے بھرا ہوا تھا، جس پر خداوند نے سمسون کو بھی پاک روح تحفے میں دیا تھا، خداوند نے داؤد کو بھی اپنے سارے بھائیوں سے چن لیا تھا اور اسے تازہ تیل سے مسح کیا گیا تھا، پاک روح اس کے اندر تھا، اور وہ اپنے بارے میں 92 زبور میں 10 آیت میں کہتا ہے، لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ اور یہ باتیں وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ خداوند نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی طرح بلند کیا ہے۔ کیوں جنگلی سانڈ کے بارے میں ہی اس نے بولا؟ کیونکہ جو جنگلی سانڈ ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی جوا نہیں ہوتا، اور جو پالتو ایک سانڈ ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر جوا ہوتا ہے، اس کی ناک میں نت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ایماندار بھی جنگلی سانڈ کی مانند ہوتا ہے، جس پر ابلیس اور دنیاوی کوئی جوا نہیں ہوتا، اور یوں خدا اس کے سینگ کو بلند کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایماندار ہو۔ خدا نے سمسون کو بھی جنگلی سانڈ کی طرح مضبوط کیا تھا، وہ کسی جوے کے نیچے نہیں تھا، خداوند نے اسے آزاد زور آور بنایا تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، نہ ابلیس کے قابو میں تھا، نہ وہ اپنے دشمنوں کے قابو میں تھا، وہ زور آور تھا، کیونکہ خدا کا پاک روح اس کے اندر بسا ہوا تھا۔ لیکن اس نے اس آگ کو جو خدا نے اس کے اندر ڈالی تھی، اس نے اس کی حقارت کی، اور خداوند کا کلام پرانے عہد میں یہ فرماتا ہے کہ مذبح پر آگ جلتی رہنی چاہیے، مذبح پر ہمیشہ ہی آگ جو ہے جلتی رہنی چاہیے۔ آپ اگر قضات کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ سمسون ہیکل میں گیا، سمسون نے گیت گایا، سمسون نے دعا کی، سمسون نے روزہ رکھا۔ اس نے کبھی بھی خدا کی ہمیں حمد کرتا ہوا وہ نظر نہیں آتا، اس لیے
آہستہ آہستہ خدا کی حضوری سے وہ دور ہوتا گیا. خدا کی حضوری، جس حضوری میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے اندر جو کمیاں بھی ہوتی ہیں وہ خدا کی روح سے، اس کی آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور خدا کی جو قوت والی باتیں ہوتی ہیں، پاکیزگی والی باتیں ہوتی ہیں، خدا کی حضوری میں ٹھہرنے سے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. سمسون نے یہ غلطی کی کہ اس نے خدا کے جو زور تھا اسے استعمال کیا، لیکن وہ پھر خدا کی حضوری میں بیٹھا نہیں. اس لیے ابلیس نے اس پر اٹیک کیا اور وہ دنیا کی باتوں میں کھو گیا. لیکن 92 زبور میں جو کہتا ہے کہ تو نے میرے سینگ کو بلند کی، گاتا ہی رہتا تھا. داؤد ہمیشہ ہی گاتا رہتا تھا اور خداوند کی حمد و ثنا ہی کرتا رہتا تھا. اسی طرح ایک اور شخص جو داؤد کا دشمن تھا، سول بادشاہ، خداوند نے اسے بھی چن لیا. خداوند کا کلام بتاتے خداوند نے اسے اپنی روح سے بھرا، اسے خدا نے روح سے معمور کیا، لیکن اس نے بھی خدا کے روح کی نافرمانی کی. ہاں، وہ ہیکل میں جاتا تھا، قربانیاں بھی چڑھاتا تھا، لیکن وہ اس کے اندر یہ کمی تھی کہ وہ نافرمانی، وہ خدا کی بات کو سنتا نہیں تھا، پورا نہیں سنتا تھا. جو لوگ کہتے تھے وہ بھی مانتا تھا، خدا کی بھی مانتا تھا، خدا جو کہتا تھا وہ بھی کر رہا تھا، لیکن آدھی بات مان رہا تھا، آدھی نافرمانی، آدھی فرمانبرداری کر رہا تھا. اس لیے ادھر ادھر کے لوگوں کی بھی سن رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ موٹے موٹے بیل، اچھی اچھی چیزیں ہم لے جاتے ہیں، اور اس نے کہا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خداوند کی جو فرمانبرداری تھی، تابعداری تھی، خدا کا روح کی آگ جو اس کے اندر تھی، خدا نے جو اسے پاورفل قوت، طاقت دی تھی، اس نے پاک روح سے بات ہی نہیں کی تھی کہ اس نے لوگوں کی بات سن کر چاہیے تھا کہ وہ پاک روح سے بات کرتا، لیکن اس نے پاک روح سے بات نہیں کی، اس آگ کی اس نے حقارت کی. اور کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند کا کلام پہلا سموئیل 16 باب اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند کی روح سول سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی. خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا، اس سے بھی خبر نہ ہوئی، اسے بالکل خبر نہ ہوئی کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور اسے ایک اور بری روح ستانے لگ گئی. اسی طرح ایمانداروں کے لیے بھی یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب ایماندار خدا کے روح سے بھرتے ہیں تو چاہیے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام، کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی جسمانی کام، دنیاوی کام، روحانی کام جو ہم کرنے لگتے ہیں، خدا کے پاک روح کو موقع دینا چاہیے کہ ہم خدا کے پاک روح سے بات کریں. لیکن داؤد جو خدا کی حمد کرنے والا تھا، خدا کی ستائش کرنے والا تھا، خدا سے باتیں کرنے والا تھا، خدا کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، وہ اپنے ہر ایک مسائل کی بات خدا سے کرتا تھا. اور اسی طرح اس نے 66 جنگیں جو ہیں فتح اسے ملی، اس سے پہلے اس نے خدا سے بات کی، خدا کے روح سے بات کی. خداوند میں جاؤں، خداوند میں یہ کروں. تو کتنا خوبصورت رشتہ تھا اس کا خدا کے ساتھ، خدا کی روح کے ساتھ اس کا کتنا ایک مضبوط رشتہ تھا. ہر بات وہ خداوند سے کرتا تھا، تنہائی میں، غم میں، بھوک میں، تنگی میں، دشمن سے بھاگتا ہوا بھی، جب اس دشمن ہاتھ میں بھی آ جاتا تھا تب بھی خدا کا روح اس سے بات کر رہا ہوتا تھا. وہ خدا کی روح سے، میں کیوں خدا کے منصوب کو ماروں، یا میں کیوں اس کی حقارت کروں، اتنا یعنی دشمن اس کے ہاتھ میں بھی آ جاتا تھا تب بھی خدا کا روح اس برے وقت میں بھی خدا
کا روح اس کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ خود خدا کے روح کو موقع دیتا تھا کہ خدا کا روح اس کی تربیت کر سکے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بھی گناہ کیا, اس سے بھی بدی ہوئی, اس نے بھی خدا کے روح کو رنجیدہ کیا, اس نے بھی خدا کا روح اس سے رنجیدہ ہوا, پر اس نے آگ کو بجھنے نہیں دیا. کیوں بجھنے نہیں دیا؟ کلام کہتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا, وہ خدا کے سامنے اس کے قدموں میں گر گیا, اور جب تک نہیں اٹھا, جب تک خدا نے اسے معاف نہیں کر دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میرا تخت نہ چھیننا, اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہی رہنے دینا, اس نے یہ سب کچھ نہیں کہا, بلکہ اس نے یہی وہ کہتا رہا, بار بار وہ خدا سے یہی کہتا رہا, جیسا کہ خداوند کے کلام میں 51 زبور میں وہ خدا کے سامنے گرا رہا, وہ شکستہ دل ہو گیا, وہ خستہ جان ہو کر خدا سے لپٹا رہا, خدا کے قدموں میں پڑا رہا, اور وہ ایک ہی بات کہتا رہا, خداوند اپنا روح مجھ سے جدا نہ کرنا, خداوند اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کرنا, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کرنا. اتنا وہ خدا کے اندر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا, اتنا اس نے خدا کی حضوری میں وہ ٹوٹ گیا, اور جب تک گرا رہا, جب تک وہ گڑ گڑاتا رہا, جب تک وہ روتا رہا, جب خدا نے ناتن نبی کو نہیں بھیجا, خدا نے اسے معاف نہیں کر دیا, خدا نے اس کو برکت نہ دے دی. اور ہم دیکھتے ہیں, میں پورا جب قضات کی کتاب کی اسٹڈی کر رہی تھی تو کہیں بھی مجھے بہت میں دل سے مجھے دکھ ہوا سمسون کے لیے کہ اس نے کہیں بھی معافی نہیں مانگی, اس نے کہیں بھی اپنے گناہوں کو یاد نہیں کیا, اس نے کہیں بھی بیٹھ کر خداوند کے سامنے گڑ گڑایا نہیں, بلکہ بس خدا سے قوت مانگی, خداوند مجھے زور دے, خداوند مجھے زور دے. خداوند نے زور دے دیا, اور اس نے اپنے دشمنوں سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے لیا. باندر کی طرح جو اسے تماشا کرایا گیا تھا, اس کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا, لیکن کہیں بھی اس نے بیٹھ کر معافی نہیں مانگی, کہیں بھی بیٹھ کر اس نے خداوند سے رویا نہیں, کہیں بھی بیٹھ کر اپنے گناہوں پر پچھتایا نہیں, داؤد کی طرح کہیں بھی پاک روح کو موقع ہی نہیں دیا. لیکن خداوند نے جو کچھ سمسون نے کہا, خداوند نے وہ کیا, وہ رول گیا. خدا کے روح کو سے جدا ہو کر وہ اتنا زیادہ دنیا نے اسے دکھ دیا, دشمن اس پر چڑھ گئے, دشمنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, دشمنوں نے اسے کس قدر ذلیل کیا. خدا کے پاک روح میں بڑی قوت اور طاقت ہے, وہ ہمیں سرفرازی دیتا ہے, وہ ہمیں بلندیوں پر لے جاتا ہے. اور یہی خدا کا پاک روح ایک دن جو ایماندار اس کے تابع رہتے ہیں, آسمان پر خداوند کے پاس ہم موجود ہوں گے, اگر ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اسی طرح سول نے بھی, کلام کہتا ہے سموئیل نبی ساری رات اس کے لیے روتا رہا, خداوند تو سول کو معاف دے, خداوند تو سول بادشاہ کو معاف کر دے. لیکن سول ایک بار بھی نہیں, ایک بار اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے, میں نے خداوند کی نافرمانی کی ہے. اس نے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی. سیمول اس کے لیے روتا رہا, سیمول ساری رات اس کے لیے دعا کرتا رہا. سو خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے, پہلے یوحنا کے خط میں 2 باب میں لکھا ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرنا, لیکن اگر ہو جائے تو دیکھو ایک مددگار ہے. وہ کون ہے؟ مسیح ہے. خداوند کا بندہ پالوس بڑے پیار سے ہم سے بات کرتا ہے اور بچوں کہتا ہے, بچوں گناہ نہ کرنا. لیکن اگر ہو جائے انسان ہوتے ہوئے تو پھر ایک مددگار ہے, اور وہ خدا کا پاک روح ہے. ہم اس کی آگ کو بجھنے نہ دیں. ہم اگر غلطی کر بیٹھ تو ہم ٹوٹ جائیں, ہم داؤد کو سامنے رکھ لیں,
اور داؤد کی طرح خدا کے قدموں میں پڑے رہیں اور صرف ایک ہی درخواست کریں کہ خداوند تو اپنی حضوری سے مجھے خارج نہ کر، خداوند تو مجھے اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ پاک روح اتنا زیادہ ضروری ہے۔ بادشاہ نے صرف یہی کہا تھا، داؤد بادشاہ نے، اور کلام بتاتا ہے کہ وہ جب مرا تھا وہ پورا اور بادشاہ ہی تھا جب وہ اس دنیا سے گیا تھا، اس کا تاج اس کے سر سے چھین کیا گیا تھا، بلکہ اس نے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے سلیمان کیا تھا، اور خداوند نے اس عمر دی تھی، اب خداوند آواز دے کر بلایا تھا، اور تب وہ اس دنیا سے جو تلوار سے مار دیا گیا، ہاتھوں دشمنوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ سو خداوند کا پاک روح جو ہمیں بخشا گیا ہے، خداوند نے جو آگ ہمیں تحفے کے طور پر دی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا باپ کے تخت سے، وہ روح کا دریا خدا باپ کے تخت سے جاری، اور وہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے، وہ خدا تخت کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھتا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی صورت بھی بجھنے نہ دیں، اس قوت کو کبھی اپنی زندگی سے جدا ہونے، کیونکہ اسی کے سبب سے ہم بابرکت ہیں، اسی کے سبب سے ہم سرفراز ہیں، اسی کے سبب سے ہم بلند ہیں، اور اسی کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم اس جگہ جہاں یسوع مسیح ہے، اس نیلے آسمان کے پار جہاں میرا اور آپ کا یسوع رہتا ہے، ہم اسی قوت کے تابع رہ کر ہم اس نیلے آسمان کے پار جائیں گے جہاں مسیح خداوند نے ہمارے لیے گھر بنائے ہیں، اور پھر ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس روح کی آگ میں جلتے رہنے کا فضل بخش دے، ہم خدا کی روح کے آگ میں چلتے جائیں، اور اس روح کی آگ کبھی ہماری زندگی سے بجھنے نہ پائے۔ خداوند آپ سب کو ڈھیروں برکات دے۔